بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المقدس کی آمد ہے۔ مبارک مہینہ، عظیم مہینہ، برکات سے لبریز، انتہائی وجد آفری مہینہ۔ اس مہینے میں تمام عالم اسلام بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے جذبے اور کیفیت کے ساتھ اور محبت الہی میں غرق ہو کر اللہ کی چاہت روزے رکھتے ہیں۔ روزہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس حوالے سے جہاں کہ روزہ ہم پر فرض بھی ہے اور اس روزے کے بھرپور فضائل بھی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی ایسی حدیث جو روح کو تازہ کر دیتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی اس کا اجر اس کو حاصل ہوگا، اس کو اس کا فائدہ اور جزا پہنچے گی، الا الصیام، لیکن روزہ فإنہ لی، وہ تو میرے لیے ہے۔ اللہ فرما رہا ہے روزہ تو میرے لیے ہے، یعنی جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ تنہائی میں ہے، کھانے پینے کی اشیاء تک ایکسیس ہے، مگر وہ ہاتھ بڑھا کر نہیں کھا رہا۔ کیوں؟ اس لیے جس کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے اس کا یقین اور ایمان ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ بندہ رکھتا ہی رب کے لیے ہے، اور اگر یہ جذبہ، یہ یقین غالب نہ ہو تو بندہ روزہ رکھ ہی نہ پائے۔ اسی لیے وہ تنہائی میں بھی اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ تو میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کی جزا بھی میں دوں گا۔ اور اس میں بعض شارحین حدیث نے اس کو یہ بھی بتایا کہ یا نا اجزا بھی مجہول بھی پڑھا گیا ہے۔ اگر اس کو مجہول پڑھا جائے تو معنی یہ بنتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، یعنی روزہ رکھنے والا روزہ رکھ کر اپنے رب کو پا لیتا ہے، رب کے قرب کو، رب کی رضا کو، رب کی خوشنودی کو، رب کی محبت کو، رب کی محبوبیت کو، یہ سب کچھ وہ بندہ روزے کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو وہ کوئی برا کام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو روزے کو کمزور کر دے، روزے کو مکروہ کر دے، تو ایسا کام کوئی نہ کرے، نہ لڑائی جھگڑا کرے، نہ برے الفاظ کہے، نہ چیخے چلائے، اور اگر کوئی اس کو برا بلا کہے یا جھگڑے تو وہ کہے انی صائم، میں تو روزے سے ہوں۔ روزہ کیونکہ صبر سکھاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے کہ یہ جو رمضان ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بندے کو صبر کی پریکٹس اور عملی تربیت کرواتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ روزہ رکھ کر آپ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتے، صبر کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے جھگڑنا چاہے، آپ ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں میں روزے سے ہوں، رک جاتے ہیں۔ کہیں آپ کو غصہ آئے، آپ رک جاتے ہیں کہ میں غصے کا اظہار نہ کروں، میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ ایک عملی تربیت دے رہا ہے آپ کو صبر کی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہے کہ میں روزے سے ہوں تو اس کو صبر حاصل ہوگا، اور وہ پلٹ کر جھگڑنے والے یا برا بلا کہنے والے کو رپلائی یا ریئیکٹ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرے گا۔ اور یہ ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیسے خوبصورت الفاظ ہیں۔ روزے دارو آپ کو اور کیا چاہیے؟ اتنی بڑی جزا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، روزے دار کے منہ کی بو
اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، روزے رکھ کر بندہ اللہ کے کتنے قریب ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کی بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی دہن سے نکلنے والی بو کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اور ساتھ یہ یاد رکھیں کہ اس بو سے مراد ہے جو خالی معدہ ہونے کی وجہ سے اٹھتی ہے، وہ بو نہیں جو دانت صاف نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بو مراد ہے جو معدہ خالی ہونے کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی شاہ فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اذا افطر، جب وہ افطار کرتا ہے تو اس وقت وہ افطار کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، جب لقمہ حلق میں اترتا ہے تو تب وہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے روزے کی توفیق دی اور میں روزہ پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری خوشی فرمایا جب وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے روزے کی وجہ سے وہ خوش ہوگا۔ یعنی روزہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے بندے کی رب سے ملاقات ہوگی، اور اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ میرے روزے نے آج مجھے میرے رب سے ملاقات کروا دی۔ سبحان اللہ، یہ روزے کے عظیم فضائل ہیں۔ ان فضائل کو ذہن میں رکھیے اور روزے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور اس رمضان آپ نے بھرپور طریقے سے روزے کی برکات حاصل کرنی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کلپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزہ رکھ کر ہمارے کیا معمولات ہونے چاہیے، جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا ایجنڈا دیا ہے، اس ایجنڈے کے مطابق ہم نے رمضان گزارنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔